بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه الآدون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وأوتد بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام على النبي المكي المدني الأمي القرشي الحاشمي الأبطحي التحامي أصله وسيل وفرحه طويل وكنبه كهيل وخلقه وزيم المعلن الحق بالحق بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في محكم كتابه الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. صلوات. حاضرین گرامی قدر معزز سامعین کرام اور عزیزان مظلوم کربلا، اصال ثواب کی غرض سے منعقد یہ مجلس چہلم جسے خطاب کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں، آغاز مجلس میں خداوند عالم سے دعا گو ہوں میرے اللہ تجھے واسطہ ہے تیری رحمتوں کا، تجھے واسطہ ہے تیرے وعدے مغفرت کا، مرحومہ کے جو درجات خود بخود بلند ہیں ان میں اور مزید اضافہ فرما۔ معبود اس مجلس سرکار سید الشہداء کے واسطے اس میں پڑھی جانے والی آیات قرآنی، انبیاء الہی کے فرمودات، ائمہ اعظام کی نصیحتیں اور ذکر مصائب شہداء کربلا علیہم السلام کے صدقے اور واسطے سے جس بچی کے ایصال ثواب کی یہ مجلس ہے اس کے گناہان کبیرہ اور گناہان صغیرہ سے درگزر کرتے ہوئے جوار رحمت اور جوار معصومین عنایت فرما۔ ثانیاً میں اپنی طرف سے اور آپ تمام حاضرین کی طرف سے مرحومہ کے ورثاء کی خدمت میں پرسہ اور تسلیت پیش کرتا ہوں۔ آپ کے علم میں ہے کہ جس کے ایصال ثواب کی یہ مجلس ہے کمسنی کے عالم میں اس دنیا سے گئی، اور اس دنیا سے جانا پروردگار کے ان قوانین میں سے ہے کہ جس قانون کو نہ آج تک کوئی جھٹلا سکا نہ کوئی ٹھکرا سکا۔ اس نے بار بار یہ کہا ہے کہ جو اس دنیا میں آیا ہے اسے بہرحال ایک دن اس دنیا سے جانا ہوگا، اور کس کو کس دن جانا ہے اس کا علم اس نے کسی کو نہیں دیا۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی بچوں کے جنازے بھی اپنے شانوں پہ رکھتے ہیں، کبھی ہم نوجوانوں کی میتوں کو بھی کاندھا دیتے ہیں، اور کبھی بزرگوں کے اوپر بھی مٹی ڈالتے ہیں۔ پروردگار نے قرآن میں 3 مرتبہ یہ تو بتایا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، کل نفس ذائقۃ الموت، کل نفس ذائقۃ الموت، مگر یہ نہیں بتایا کہ اس موت کا مزہ چکھا کب جائے گا۔ اس نے کہا جو آیا ہے اس کو ایک دن دنیا سے جانا پڑے گا۔ اے میرے پروردگار، جب آ کر جانا ہی تھا
تو پھر اس دنیا میں بھیجا کیوں؟ تو وہ سورہ ملک میں کہتا ہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھوں میں ملکیت ہے، جو ہر شے پر قادر ہے۔ الذی خلق الموت، چونکہ ہر چیز پر قادر ہے اس نے موت کو خلق کیا ہے، والحیات، اور زندگی کو، لیبلوکم ایکم احسن عملا، اور اس زندگی اور موت کو اس نے اس لیے بنایا تاکہ وہ تمہارا امتحان لے سکے، تم کو بلا میں ڈالے، تم کو آزمائے اور دیکھے کہ اس بلا کے نازل ہونے کے بعد بھی تم اس کے بندے ہو یا پھر اس کی بندگی سے نکل کر شیطان کی کارندگی کو حاصل کر چکے ہو۔ لہٰذا اس نے زندگی دی، موت دی کہ آزمائے گا، اور پھر وہ اپنی دو صفات کا تذکرہ کرتا ہے، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، وہ ہے کہ جس کو کبھی کسی سے ہارنا نہیں آتا، پروردگار کو کوئی شکست نہیں دے سکتا، وہ عزیز ہے، اور وہ غفور ہے، جس کی چاہتا ہے مغفرت کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے وہ معاف کر دیتا ہے۔ سورہ ملک کی ان آیات کو متعدد مرتبہ آپ سنتے رہتے ہیں، ساری باتیں آپ کے ذہن میں ہیں۔ جو آج اس تقریر کے لیے جو باتیں پیش کرنی ہیں ان میں ایک جو اہم بات ہے وہ یہ کہ جب ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ نے اس دنیا میں ہمیں امتحان کے لیے بھیجا ہے، تو پھر ہم نگاہ دوڑائیں کہ دنیا کے امتحان میں اور اللہ کے امتحان میں فرق کیا ہے۔ تو ایک جو بنیادی فرق ہے وہ یہ کہ دنیاوی امتحانات میں جب آپ اپنے بچوں کو اسکول بھیجتے ہیں تو دنیاوی امتحان میں آپ کو امتحان کی تاریخ کا علم ہوتا ہے۔ آپ سال بھر بھیجتے ہیں اپنے بچوں کو، اور پھر ایک دن آپ کے یہاں اسکیم آ جاتی ہے کہ صاحب فلاں تاریخ سے آپ کے یہاں ایگزام شروع ہوگا اور فلاں تاریخ پر امتحان ختم ہو جائے گا۔ دنیاوی امتحان میں تاریخ معلوم ہوتی ہے، مگر یہ کسی کو نہیں معلوم ہوتا کہ جس دن امتحان ہونے والا ہے اس دن پوچھا کیا جائے گا۔ یہ کسی کو نہیں معلوم ہوتا کہ پرچے میں سوال کیا آنے والا ہے۔ یہ معلوم ہے کس دن امتحان ہوگا، لہذا کہا جاتا ہے پہلے سے تیاری کر لو، پہلے سے آمادہ ہو جاؤ، فلاں وقت کو تمہارا امتحان شروع ہو جائے گا۔ دنیاوی امتحان میں یہ ہوتا ہے کہ وقت معلوم ہے امتحان کب ہوگا، پوچھا کیا جائے گا یہ معلوم نہیں ہوتا۔ اللہ کے امتحان میں بالکل الٹا معاملہ ہے، وہاں یہ تو معلوم ہے کہ پوچھا کیا جائے گا، مگر کب پوچھا جائے گا یہ معلوم نہیں ہے۔ لہٰذا کسی کو نہیں معلوم کہ اس کی موت کا وقت کیا ہے، کسی کو نہیں معلوم کہ اس کے پاس ملک الموت کب آنے والا ہے، اس کا وقت کب ختم ہونے والا ہے، مگر کیا پوچھا جائے گا یہ ہم سب کو معلوم ہے۔ یہ پوچھا گیا، ملک آئے گا تو وہ کہے گا بتاؤ تمہارا پروردگار کون ہے، بتاؤ تمہارا نبی کون ہے، تمہارا قبلہ کیا ہے، تمہارا دین کیا ہے، تمہارے ائمہ کون سے ہیں، تم نے کیسے زندگی گزاری۔ انہی سوالات میں جو سب سے پہلا عمل کا سوال ہوگا وہ کیا ہے کہ یہ بتاؤ نمازیں پڑھ کر آئے ہو یا نہیں، اس لیے کہ دین تین چیزوں کا نام ہے، ایک عقیدہ، ایک عمل اور ایک اخلاق و کردار۔ اللہ یہ کہتا ہے کہ ہم تینوں چیزوں میں سے تم سے سوال کریں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک کو ہم نے پورا کر دیا تو دوسرا معاف ہو جائے، نہیں۔ جب اسکول کے اندر 5 سبجیکٹ اگر پڑھائے جاتے ہیں تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم ایک سبجیکٹ کی تیاری کریں گے اور کامیاب ہو جائیں گے۔ کہا نہیں، آپ کو چاروں میں پاس ہونا ہوگا، پہلے کا بھی امتحان ہوگا، دوسرے کا بھی ہوگا، تیسرے کا بھی، چوتھے کا بھی، پانچویں کا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ پہلے امتحان میں آپ 100 نمبر لے آئیں اور دوسرے میں آپ 0 لا کر کہیں کہ صاحب پہلے میں تو 100 لائے تھے لہٰذا پاس ہو گئے۔ کہا نہیں، جتنے بھی سبجیکٹ پڑھائے جاتے ہیں سب کا امتحان ہوگا۔ اب دین میں جن چیزوں کو شامل کیا گیا وہ 3 چیزیں ہیں۔ پہلی چیز کا نام ہے عقیدہ جسے اصول دین کہا جاتا ہے، دوسری چیز کا نام ہے عمل جسے فروع دین کہا جاتا ہے، اور تیسرے امتحان کا نام ہے اخلاق و کردار۔ لہٰذا عقائد کے بھی سوال ہوں گے، عمل کے بھی سوال ہوں گے، اخلاق و کردار کے بھی سوال ہوں گے۔ عقیدے کے سوال اگر ہم نے صحیح طریقے سے ان سوالوں کا سامنا کیا اور جواب دے دیا تو پھر کیا ہوگا، ہماری قبر کو جنت کا ایک باغ بنایا جائے گا اور ملک چلے جائیں گے۔ لیکن اگر عقیدے کے سوال ہم نے بہت اچھی طرح سے حل کر لیے اور عمل کے سوال حل نہ کیے تو پھر روز قیامت ہمارا نام عمل ہلکا ہوگا اور اس کے عوض میں ہم سب کو معاذ اللہ نعوذ باللہ خدا نخواستہ جہنم کے گڑھوں میں ڈال دیا جائے گا۔ اس لیے کہ پروردگار نے قانون یہ بنایا ہے کہ اگر عقیدہ درست ہوگا تو تمہاری قبر درست ہو جائے گی، عمل درست ہوگا تو روز محشر درست ہو جائے گا۔ لہٰذا یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ہم ایک کو کریں گے اور دوسرے کو نہیں کریں گے۔ نہیں، اگر عقیدہ بھی بہت اچھا ہو، عمل بھی بہت اچھا ہو، اخلاق ہمارا اچھا نہ ہو تب بھی کامیاب ہونے کے لیے یہ 2 چیزیں کافی نہیں ہوں گی۔ اخلاق و کردار کے متعلق بھی پوچھا جائے گا، بتاؤ جو باپ کا حق تھا وہ ادا کر کے آئے ہو یا نہیں،
جو بیٹے کے حق تھے ان کو تم نے پورا کیا یا نہیں کیا؟ ایک بھائی تھے تمہارے، کچھ بھائی تھے، ان کے کچھ فرض تمہاری گردن پر تھے، ان فرائض کو انجام دے کر آئے ہو یا نہیں؟ تمہارے پڑوس میں ایک مومن رہتا تھا، ایک مسلمان رہتا تھا، ایک انسان رہتا تھا، اس کی ذمہ داریاں تمہارے شانوں پر تھیں، تم ان کو نبھا کے آئے ہو یا نہیں آئے ہو؟ اگر ہم نے ان تینوں میں سے کہیں بھی کوئی خطا کر دی، چاہے وہ عقیدے کی خطا ہو، چاہے عمل کی خطا ہو، چاہے اخلاق و کردار کی، تو سزا ملنے والی ہے، اس کے ثبوت ہمارے سامنے ہیں۔ لہٰذا اب پروردگار کہتا ہے کہ ہم نے ان تینوں میں کچھ چیزوں کو سردار بنایا ہے کہ اگر سردار کو تم نے منا لیا تو پھر باقی چیزیں پوری ہو جائیں گی۔ اس نے عقیدے میں سردار بنایا ہے توحید کو، کہا کہ اگر تمہاری توحید قبول ہو گئی تو پھر تمہارا مسئلہ عدالت بھی حل ہو جائے گا، نبوت بھی حل ہو جائے گا، امامت کا مسئلہ بھی حل ہوگا اور قیامت بھی واضح ہو جائے گی۔ اگر عقیدے میں توحید کو قبول کر لیا گیا، صحیح طریقے سے اللہ کو ہم نے پہچان لیا حقیقی معنی میں تمام چیزوں کے ساتھ، تو پھر سارے عقائد ہمارے قبول کر لیے جائیں گے۔ لیکن اگر توحید درست نہ ہو، اگر ہم اللہ کو صحیح طریقے سے نہ جانتے ہوں، اس کے صفات کو، اس کی ذات کو، اس کے افعال کو، تو کہا دوسرے عقیدے تم سے سوال ہی نہ ہوگا۔ یہ جو ہے یہ پاسپورٹ ہے عقیدے کا، توحید۔ اگر توحید کا جواب صحیح دے دیا تب دوسرے سوال ہوں گے اور پھر دیکھا جائے گا کیا لے کر آئے ہو۔ لیکن توحید ہی میں فیل ہو گئے تو پھر دوسرا سوال ہی نہیں ہوگا کہ اللہ کو عادل مانتے ہو یا نہیں، اللہ کے نبیوں کو مانتے ہو یا نہیں، اللہ کے اماموں کو مانتے ہو یا نہیں۔ تو معلوم یہ ہوا عقیدے میں سردار بنایا گیا توحید کو، عمل میں پروردگار نے سردار بنایا ہے نماز کو۔ عمل کی فہرست میں نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ، خمس، جہاد، یہ سارے اعمال ہیں، ایکٹ ہیں، ہم کام کر کے دکھاتے ہیں۔ مگر اس نے سردار کسے بنایا ہے؟ کہا نماز کو کیا فرمایا؟ ان قبلت قبل ما سواہا، ان ردت رد ما سواہا۔ اگر یہ نماز تمہاری قبول ہو گئی تو دوسرے اعمال تمہارے قبول ہو جائیں گے۔ اگر یہ نماز رد کر دی گئی، اس کو قبول نہیں کیا گیا، تو دوسرے اعمال بھی رد ہو جائیں گے۔ اعمال کیا؟ یعنی وہ چیزیں جو ہم کر کے دکھاتے ہیں اللہ کے لیے، روزہ رکھتے ہیں، حج پہ جاتے ہیں، زکوٰۃ نکالتے ہیں، خمس دیتے ہیں، مجالس میں شرکت کرتے ہیں، نوحہ پڑھتے ہیں، تعزیہ داری کرتے ہیں، مجلس پڑھتے ہیں، پیشخوانی کرتے ہیں، یہ سب عمل ہے نا، یہ سارے کام ہیں۔ یہ کب قبول ہوں گے؟ کائن قبلت قبل ما سواہا۔ نماز کو سردار بنایا ہے، نماز قبول ہوگی تو دوسرے اعمال قبول ہو جائیں گے۔ یعنی نماز پاسپورٹ کا کام کرے گی۔ آپ کے پاس اس شہر میں، اس ملک میں جانے کا ویزا ہے یا نہیں ہے، اس ملک میں جا سکتے ہیں یا نہیں جا سکتے، یہ بعد کی باتیں ہوں گی۔ پہلا جو مرحلہ ہے وہ یہ کہ آپ کے پاس پاسپورٹ ہے یا نہیں۔ جب وہ پاسپورٹ مل جائے گا تب دوسری چیزیں پوچھی جائیں گی کہ ہاں صاحب آپ اس وجہ سے جائیں گے اور اس وجہ سے نہیں جا سکتے۔ لیکن کسی کے پاس پاسپورٹ ہی نہ ہو تو پھر ظاہر سی بات ہے پھر ویزے کی نوبت ہی نہیں آتی، پھر کہیں جانے کا موقع ہی نہیں ملے گا۔ تو عقیدے اگر قبول کروانے ہیں تو توحید بہتر ہونا چاہیے، عمل قبول کروانے ہیں تو نماز بہتر ہونی چاہیے۔ اگر نماز قبول ہوگی تبھی کچھ قبول ہوگا۔ تیسری طرف کیا ہے؟ کہ اخلاق و کردار، حقوق و فرائض۔ ان حقوق و فرائض میں جہاں بہت سے افراد کی ذمہ داریاں ہمارے شانوں پر ہیں، سردار بنایا گیا والدین کی ذمہ داری کو۔ کہا تم نے اگر پوری دنیا کو راضی کر لیا، پورا محلہ تمہارا قصیدہ پڑھتا رہا، پورا شہر تمہاری باتوں کا چرچا کرتا رہا کہ صاحب بڑے خیر خواہ ہیں، اس مسجد میں اتنا پیسہ دیا، اس غریب کی شادی میں اتنی دولت دے دی، اس یتیم کو پالا، اس فلاں کو بیوہ کو اتنا زیور دے دیا اور اتنی دولت دے دی۔ کہا یہ جتنے بھی حقوق آپ ادا کر رہے ہیں دنیا کے، ان کو تبھی قبول کیا جائے گا جب آپ کے والدین راضی ہوں۔ آپ پوری دنیا کو راضی کرتے رہیں، والدین راضی نہ ہو تو کہا یہ کوئی رضایت کام آنے والی نہیں ہے۔ جیسے عقیدے میں سردار بنایا توحید کو کہ توحید کی قبولیت پر دوسرے عقائد قبول ہوں گے، اعمال میں سردار بنایا نماز کو، نماز قبول ہوگی تو دوسرے عمل قبول ہوں گے۔ ذمہ داریوں میں سردار بنایا والدین کو کہ اگر یہ راضی ہوں گے، ان کے حق پورے کر دیے تب دوسروں کے حقوق کا ثواب ملے گا۔ پوری دنیا کو راضی کر لیا، والدین راضی نہ ہوئے تو گویا یہ تمہارے کوئی کام آنے والا نہیں ہے۔ تو عزیزان گرامی، ان تینوں چیزوں کو ہمیں پورا کرنا ہے۔ اب جب بات آتی ہے اس کی تو پھر ہم دنیا کے اندر دیکھتے ہیں کہ اب یہ اللہ کے بندے اور اللہ کے پیدا کردہ یہ مخلوق دو حصوں میں تقسیم نظر آتی ہے۔ ایک وہ حصہ ہے جو اللہ والا ہے اور دوسرا وہ حصہ ہے جو اللہ والا نہیں ہے۔ یعنی اب کائنات میں آپ کو دو ہی طرح کے افراد دکھیں گے، یا اللہ والے جن کا عقیدہ بھی درست ہوگا، جن کا عمل بھی درست ہوگا، جن کا اخلاق بھی درست ہوگا، جن کے حقوق بھی پورے ہوں گے، فرائض کو بھی پورا کیا ہوگا، اور دوسری طرف وہ ہوں گے کہ جن کے عقیدے میں جھول ہوگا، جن کے پاس اعمال نہ ہوں گے، جن کے پاس اخلاق نہ ہوگا، جن کے پاس کردار نہ ہوگا۔ لہٰذا اب پروردگار نے کھلا ہوا اعلان کیا اور یہ کہا
کہ دیکھو اس کائنات میں جب ہم نے تمہیں بھیجا ہے تو تمہارے پاس بس دو ہی راستے ہیں، یا تو تم اللہ والے بن جاؤ یا پھر اللہ کے مقابلے میں آ جاؤ، اس کے علاوہ کوئی تیسرا راستہ نہیں ہے۔ پروردگار کہتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ آپ کو یاد ہے نا آیت الکرسی کے آخری کلمات، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات۔ پروردگار کہتا ہے کہ اس دنیا میں دو ہی ذمہ دار ہیں، تم اپنے آپ کو فیصلہ کر لو کہ کس کے پاس جانا چاہتے ہو۔ تمہارے دو ہی سرپرست ہو سکتے ہیں، دو ہی ولی ہو سکتے ہیں، ایک اللہ ولی ہے اور دوسرا ابلیس ولی ہے۔ کاش متوجہ ہو آپ، یعنی ہم اپنا ذمہ دار یا اللہ کو بناتے ہیں یا ابلیس کو بناتے ہیں، تیسرا کوئی ذمہ دار ہمارا نہیں ہوتا۔ اس نے کھل کے اعلان کیا ہے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ ان کا سرپرست ہے، ان کا ولی ہے جو ایمان لے آتے ہیں، اور جب ایمان لے آتے ہیں تو ان کے مومن ہونے کی وجہ سے پروردگار کیا کرتا ہے، ایسے افراد کو اندھیرے سے اٹھاتا ہے اور اجالے کی طرف بھیج دیتا ہے۔ یخرجہم من الظلمات الی النور۔ اگر کوئی اللہ کو سرپرست بنا لے، اگر کوئی اللہ کو اپنا ولی بنا لے تو کیا ہوگا، اللہ اندھیرے سے اٹھائے گا، اجالے کی طرف بھیج دے گا۔ دوسری ولایت کا تذکرہ کرتا ہے والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت، لیکن وہ افراد جنہوں نے کفر کیا ہو، جنہوں نے انکار کیا ہو، جنہوں نے اللہ کی باتوں کو نہ مانا ہو، جس نے اللہ کے اوپر ایمان جو لے کر نہ آیا ہو، تو پھر کیا ہوگا کہ ان کے ولی ہو جاتے ہیں طاغوت یعنی شیاطین۔ ایک طرف اللہ ولی ہے، اللہ ذمہ دار ہے، اگر کوئی اللہ پہ ایمان نہ لائے تو ان کا سرپرست ہو جاتا ہے شیطان۔ یہ کیا کرتا ہے، یہ شیطان کیا کرتے ہیں کہ یخرجونہم من النور الی الظلمات، یہ نور سے اٹھاتے ہیں اور اندھیروں کی طرف پھینک دیتے ہیں۔ کاش متوجہ ہو آپ، یعنی کوئی اللہ کو اگر اپنا سرپرست بنائے تو وہ اندھیرے میں بھی بیٹھا ہو تو پروردگار اسے اجالے کی طرف لے کر چلا جائے گا، لیکن اگر کوئی اللہ کو چھوڑ کے شیطان کو اپنا سرپرست بنا لے تو پھر وہ اجالے میں بھی بیٹھا ہوا ہوگا تو شیاطین کیا کریں گے، اجالے سے اٹھائیں گے اور اندھیروں کی طرف بھیج دیں گے۔ یخرجونہم من النور الی الظلمات۔ عزیزان گرامی، اب فیصلہ ہم کو اور آپ کو کرنا ہے کہ اپنے وجود کو نور اور نورانیت میں رکھتے ہوئے چہارتا معصومین کے نور سے مستفیض ہونا ہے یا پھر شیطان کے اندھیروں میں الجھ کر ان کے مقابلے پر آ جانا ہے۔ یہ فیصلہ ہم کو اور آپ کو کرنا ہوگا۔ اب ہماری زندگی جو دھیرے دھیرے ختم ہو رہی ہے، وہ جو ہماری حیات ہے جو ہم اللہ کی طرف سے لے کر آئے کتنے برس کے لیے، میں نے ابھی ذکر کیا، اللہ نے کسی کو نہیں بتایا کہ تم دنیا سے کب جاؤ گے، لہذا کسی کو یہ معلوم نہیں ہے کہ اس کی عمر کتنی ہے اس دنیا میں، اس کو کتنے دن زندہ رہنا ہے، مگر جس کو جتنے دن بھی زندہ رہنا ہے، کاش متوجہ ہوں آپ، جتنے دن بھی اس دنیا میں زندہ رہنا ہے اپنی زندگی کا سودا کرنا ہے اور یہ فیصلہ کرنا ہے کہ وہ ذمہ دار کسے بنا رہا ہے۔ یعنی یہ جو اللہ نے سرمایہ حیات ہمیں دیا ہے اس کے دو خریدار نظر آئیں گے، ایک اللہ ہے اور دوسرا شیطان ہے۔ یہ ہماری اور آپ کی مرضی ہے کہ اپنے وجود کو کس کو بیچتے ہیں، اللہ کو بیچ رہے ہیں یا شیطان کو، اس لیے کہ خریدا تو جائے گا، چاہے وہ اللہ خرید لے اور چاہے وہ شیطان خرید لے، مگر جب اللہ خریدتا ہے تو آپ جانتے ہیں کیا ہوتا ہے، اگر کسی کے وجود کو اللہ خرید لے اور اللہ اس کا ولی ہو جائے تو پھر دنیا میں یہ فرق دکھائی دیتا ہے، کاش متوجہ ہو آپ، کہ جب کوئی اپنے وجود کو اللہ کے حوالے کرتا ہے، اپنے آپ کو اللہ سے بیچتا ہے، تو جیسے ہی وہ اللہ سے اپنے وجود کا حساب و کتاب کرتا ہے، معاملہ کرتا ہے، بیع و شرع کرتا ہے، تو پروردگار جب اس کے نفس کو خرید لے، اس کے وجود کو خرید لے تو فوراً اپنی رضایت اس کے حوالے کرتا ہے اور آواز دیتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ بندوں میں اس دنیا میں کچھ ایسے بھی ہیں جو ایک رات بستر رسول اللہ پر سوتے ہیں، اپنے نفس کو بیچتے ہیں، خدا کی مرضی کو خریدتے ہیں۔ صلوات بھیجیں بر محمد۔ لہذا اب اگر ہم نے اپنے وجود کو خدا کے حوالے کر دیا، اپنے آپ کو اللہ سے بیچا، تو اللہ اپنی مرضی ہمارے حوالے کر دے گا۔ اور کوئی یہ کہے کہ صاحب یہ تو صرف علی کے لیے ہے، کوئی اور اللہ کی مرضی نہیں خرید سکتا، تو نہیں، مولا کائنات نے اپنی 63 برس کی زندگی میں یہی بتایا ہے کہ جیسے میں زندگی گزار رہا ہوں، اگر تم میرے چاہنے والے ہو تو میرے راستے پر چلتے ہوئے آؤ گے تو جیسے، کاش متوجہ ہوں، جیسے اللہ نے اپنی صفات کا مظہر ہمیں بنایا ہے، جب تم ہمارے راستے پہ چلو گے تو ہم تمہیں اپنی صفات کا مظہر بنا دیں گے۔
یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہم اگر علی کے راستے پر چلیں گے تو ہمیں کچھ نہیں ملے گا، نہیں، یقیناً جیسے اللہ کے راستے پر چل کر علی کو اللہ کی بہت سی چیزیں عطا ہو گئی، جمال خدا علی کے چہرے میں نظر آتا ہے، جلال خدا علی کے چہرے میں نظر آتا ہے، ویسے ہی علی کے راستے پر چل کر بہت سی باتیں ہمارے حوالے ہو جائیں گی۔ تو اب یہ وجود اگر خدا کو بیچیں گے تو کیا ہوگا؟ اندھیرے سے نکل کے اجالے میں پہنچیں گے۔ دوسری طرف خریدار کون ہے؟ کہا شیطان، وہ بھی ہمارے وجود کو خریدنے کے لیے کھڑا ہوا ہے۔ اگر اللہ کو ہم نہیں بیچیں گے تو دوسرا خریدار کون ہے؟ وہ ابلیس ہے۔ اب جب ابلیس کسی کو خرید لے تو آپ جانتے ہیں کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ جب ابلیس کسی کو خریدے تو مولا امام سید الساجدین زین العابدین علیہ السلام، امام علی مقام دعائے مکارم الاخلاق، جس کو آپ نے ماہ رمضان میں تلاوت و قرات کیا ہوگا، غالباً صحیفہ سجادیہ کی دعا نمبر 20، اس میں ایک جملہ ہے کہ امام علی مقام نے ارشاد فرمایا، پروردگار کو مخاطب کرتے ہوئے اس سے طلب کر رہے ہیں، اس سے دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں امرنی ما کان عمری بذلۃ فیک، اے میرے پروردگار میری عمر میں اضافہ کر دے، مجھے اور زندگی دے دے، اگر میری عمر تیرے کام آنے والی ہو۔ کاش متوجہ ہو آپ، یہ امام کہہ رہے ہیں مگر سوچنا ہمیں چاہیے۔ امام فرماتے ہیں کہ بار الہ اگر میری عمر، میری زندگی، یہ میرا سرمایہ حیات، یہ میرا سودا تیرے کام آنے والا ہے، تیری راہ میں جانے والا ہے، تو پھر میری عمر میں اضافہ کر دے، جتنی عمر ہے اس میں اور اضافہ کر دے کہ میں اطاعت کرتا رہوں، عبادت کرتا رہوں، میرا مرتبہ بلند ہوتا جائے۔ لیکن پھر امام نے فرمایا وَإِن كَانَ مَرْتَعًا لِلشَّيْطَانِ فَاقْبِضْنِي إِلَيْكَ، لیکن اگر خدا نہ خواستہ میری زندگی شیطان کی چراگاہ بننے والی ہو تو میرے اوپر موت کو طاری کر دے۔ اب سوچیں یہ کہہ کون رہا ہے؟ وہ کہ جو عبادت کرنے والوں کی زینت ہے، وہ جو سجدہ کرنے والوں کا سردار ہے، جس کے رکوع اور سجدے کا عالم یہ ہے کہ نہ جانے کتنی تھیلیاں سجدوں کے پڑے ہوئے نشانوں کو کاٹ کر جمع کی گئیں کہ جب امام سید الساجدین کو دفن کیا گیا تو وہ تھیلیاں بھی امام علیہ السلام کے ساتھ دفن کی گئی ہیں۔ اس کا مطلب جانتے ہیں؟ جب ہم سجدہ کرتے ہیں بہت زیادہ اللہ کا تو پھر ہماری پیشانی پر، ہمارے گھٹنوں پر، ہماری کوہنیوں پر، ہمارے ہاتھوں پر گھٹے پڑ جاتے ہیں۔ ہم میں سے تو کوئی اتنی عبادت کرتا ہی نہیں کہ اتنے گھٹے پڑیں۔ امام علی مقام کی عبادت کا عالم یہ تھا کہ جب گھٹے پڑتے تھے اور وہ بڑھ جاتے تھے تو امام ان کو کاٹ دیتے تھے، اور جب کاٹتے تھے تو اس کھال کو جمع کرتے تھے۔ امام نے پوری زندگی میں اتنی مرتبہ یہ عمل کیا کہ روایات بتاتی ہیں کئی کیسے، کئی تھیلیاں جمع ہو گئی تھی امام علی مقام کے ان سجدوں کے نشانات سے کہ جب امام کو دفن کیا گیا تو وہ کیسے بھی آپ کے ساتھ دفن کیے گئے۔ وہ امام جو اتنی عبادت کرتا ہے، آج متوجہ ہوں کہ جس کے سجدوں کو دیکھ کر، جس کی عبادت کو دیکھ کر شیطان نے کہا انت زین العابدین، تو ہی ہے عبادت کرنے والوں کی زینت، تو ہی ہے سجدہ کرنے والوں کا سردار، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر میری عمر تیرے کام آنے والی ہے تو اس میں اضافہ کر دے، لیکن جب میں مرتعل شیطان بن جاؤں خدا نہ خواستہ تو میرے اوپر موت طاری کر دینا ہے میرے پروردگار۔ معاذ اللہ نعوذ باللہ، امام کبھی مرتعل شیطان بننے والے نہیں ہیں، امام شیطان کی چراگاہ نہیں بننے والے، وہ ہمیں سکھا رہے ہیں اصل شیطان کی چراگاہ کیا ہوتی ہے۔ تو اس کو سمجھنے کے لیے میں آپ کے سامنے مثال پیش کروں تاکہ بات واضح ہو جائے۔ دیکھیے جب ہم اپنے گھروں میں، ابھی عید الاضحیٰ کا زمانہ آنے والا ہے، ہم سب جانور خرید کر لائیں گے، تو شہروں میں جب جانور آتے ہیں ان کا انداز دوسرا ہوتا ہے، دیہاتوں میں جب جانور خریدے جاتے ہیں قربانی کے لیے تو ان کا انداز دوسرا ہوتا ہے۔ کیا فرق ہوتا ہے؟ جانور جب آپ شہروں میں خریدتے ہیں تو جانور آپ کے گھر میں ہوتا ہے، آپ کے گھر کے باہر، اور صبح میں آپ پتے خریدنے کے لیے جاتے ہیں اور پتے خرید کے اس کے سامنے لا کر ڈال دیتے ہیں، ہے نا؟ آپ لے کر آتے ہیں اس کا کھانا، اس کے سامنے رکھتے ہیں اور وہ کھا لیتا ہے۔ لیکن جہاں دیہات ہوتے ہیں، جہاں کھیت ہوں، جہاں کھلیہان ہو، تو وہاں پر جب جانور خرید کے آتا ہے تو ان کے لیے پتے نہیں خریدے جاتے، کیا ہوتا ہے کہ صاحب ان کو جہاں پر گھاس لگی ہوئی ہو، گھاس میں توجہ ہو، یعنی جہاں چراگاہ ہو وہاں پر لے جا کر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اب مجھے بتائیں کہ جس جانور کو جس چراگاہ میں چھوڑ دیا جائے تو وہاں کیا ہے؟ وہاں کوئی قانون نہیں ہے۔ گھر میں جب آپ جانور کو باندھے ہوئے ہیں اور پتے کھلا رہے ہیں تو وہاں قانون ہے، جتنے پتے آپ اس کو دیں گے وہ اتنے کھائے گا، جہاں سے آپ نے ہاتھ کو روک لیا اس کے آگے وہ استعمال نہیں کر سکتا۔ مگر جب اسی جانور کو چراگاہ میں چھوڑ دیا جائے تو کوئی قید و پابند نہیں ہوتی، کوئی قانون نہیں ہوتا،
جہاں چاہتا ہے منہ مارتا ہے اور اپنے شکم کو بھرتا ہے۔ امام علی مقام فرماتے ہیں کہ بندہ جب اللہ سے دور ہو جاتا ہے، جب اس سے توفیقیں سلب کر لی جاتی ہیں، جب اللہ سے اس کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، جب وہ اللہ سے سودا کرنا بند کر دیتا ہے، جب وہ اللہ کے راستے میں اپنی زندگی کو گزارنا بند کر دیتا ہے، جب وہ اللہ کو اپنی پناہ گاہ بنانا چھوڑ دیتا ہے، جب وہ اللہ کو اپنا سرپرست بنانا چھوڑتا ہے، تو پھر ابلیس جب اس کا سرپرست بنتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ مرد علی شیطان اس انسان کو اپنی چراگاہ بناتا ہے۔ جیسے چراگاہ میں جانور پر کوئی قانون نہیں ہوتا، جہاں سے چاہتا ہے استعمال کرتا ہے، بس اس انسان کے اوپر بھی شیطان ایسے حاوی ہوتا ہے، پھر جیسے چاہے استعمال کرے، اس کا اپنا کوئی اختیار نہیں ہوتا۔ اگر اللہ سے اپنے وجود کا ہم سودا کرتے ہیں تو اختیار وہاں بھی نہیں ہے۔ کاش متوجہ ہوا، جب ہم اللہ سے اپنے وجود کا سودا کر لیں تو اختیار وہاں بھی نہیں ہے، پھر سارا اختیار اللہ کو ہوتا ہے، اس لیے کہ جب نفس بیچ دیا تو پھر اختیار کہاں ہے؟ اسی طرح سے جب کوئی اپنے وجود کو شیطان سے بیچتا ہے تو اختیار وہاں بھی ختم ہوتا ہے۔ بس فرق یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی اللہ سے بیچ دے تو پھر اللہ علیہ السلام بنا دیتا ہے، لیکن جب کوئی اپنے آپ کو شیطان کے حوالے کر دے اور اس کی چراگاہ بن جائے تو یہ اس کو ابد کے لیے لعنتی بنا دیتا ہے۔ اور تاریخ میں ہم نے ایسے کتنے نمونے دیکھے کہ کسی نے اللہ کو اپنا جب ولی بنایا، سرپرست بنایا، تو پوری زندگی بھی اگر اندھیروں میں رہا ہو، جیسے ہی اللہ کو سرپرست بنایا، یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ نے اس کو اندھیروں سے نکالا اور اجالے کی طرف بھیجا۔ دلیل میں ہمارے سامنے حضرت حر کی ذات ہے، دلیل میں ہمارے سامنے حضرت زہیر ابن قین ہیں، دلیل میں ہمارے سامنے حضرت وہب ابن کلبی ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ ہیں جنہوں نے پوری زندگی اللہ کو نہیں مانا۔ حر کون تھا؟ کس اللہ کو مانتا تھا؟ اس اللہ کو جو اللہ یزید سکھا رہا ہے نا۔ حر ہمیشہ یزید کا سپاہی ہے۔ حر نے کس رسول کو مانا ہے؟ جو رسول یزید سکھا رہا ہے۔ حر نے کسے امام مانا ہے؟ کربلا سے پہلے یزید جیسے فاسق اور فاجر کو۔ حر کا امام کون ہے؟ فقیر شام جو یزید کا باپ ہے۔ پوری زندگی حر کہاں ہے؟ اندھیرے میں ہے۔ لیکن جب متوجہ ہو گیا کہ ہمیں سودا کرنا ہے، اب زندگی کے آخری موڑ کے اوپر مجھے اپنے آپ کو حوالے کرنا ہے، یا شیطان کے حوالے کروں یا اللہ کے، تو آ کے امام حسین سے کہتا ہے مولا میری خطا معاف ہو سکتی ہے؟ تو جیسے ہی امام نے خطا معاف کی تو کیا ہوا؟ ابھی تک اندھیروں میں تھا، اجالے میں پہنچا دیا۔ جو لعنت اللہ کے گڑھوں میں تھا اسے علیہ السلام کی وادیوں پہ پہنچا دیا، کیونکہ سودا کر لیا پروردگار سے۔ دوسرا نام کس کا ہے؟ زہیر ابن قین کا۔ کون ہے زہیر ابن قین؟ آج ہمارے والدین ان کے اوپر فدا ہو جائیں، ہمارا وجود ان کے اوپر فنا ہو جائے، علیہم الصلوۃ والسلام ہے حضرت زہیر ابن قین۔ مگر آپ ان کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں، آپ ان کا ماضی دیکھیں۔ زہیر ابن قین نے کبھی علی کو اپنا امام نہیں مانا تھا، یعنی نہ امام مانا نہ خلیفہ۔ پیغمبر کے بعد مسلمان دو حصوں میں تقسیم ہو گئے تھے، کچھ نے علی کو امام مانا اور پیغمبر کے فوراً بعد ان کی امامت کا کلمہ پڑھا، کچھ ایسے ہو گئے جنہوں نے کہا کہ نہیں امامت کچھ نہیں ہے، ہم خلافت کو مانیں گے، پیغمبر کے بعد فلاں ہوں گے فلاں ہوں گے فلاں، اور پھر علی کو مانیں گے۔ مگر زہیر ابن قین جانتے ہیں آپ کون ہے؟ زہیر ابن قین نے پوری زندگی نہ علی کو امام مانا تھا نہ خلیفہ مانا تھا۔ زہیر ابن قین اپنے نام کے آگے لکھتے تھے زہیر ابن قین عثمانی یا زہیر ابن قین مروانی۔ پیغمبر اسلام کے اس دنیا سے جانے کے بعد سیاسی طور پر اور عقیدے کے اعتبار سے کئی فرقے ہو گئے تھے۔ ایک فرقہ تو وہی شیعوں والا تھا جو پیغمبر کے زمانے میں موجود تھا، کہ پیغمبر نے فرمایا تھا یا علی انتا وشیعتک هم الفائزون، یا علی آپ اور آپ کے شیعہ کامیاب ہیں۔ پیغمبر نے اپنی زندگی میں یہ فرمایا تھا یا علی آپ اور آپ کے شیعہ۔ تو ایک فرقہ تو شیعوں کا پیغمبر کے زمانے میں موجود تھا، جس میں ابو ذر تھے، جس میں سلمان تھے، جس میں مقداد تھے، جس میں عمار یاسر تھے۔ تو ایک فرقہ تو یہ تھا۔ پیغمبر جب دنیا سے گئے تو ایک اور فرقہ وجود میں آیا جو اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہتا ہے۔ ان کا فرق کیا ہے اہل تشیع سے؟ کہ وہ امام مانتے تھے اور یہ خلیفہ مانتے تھے۔ یہ علی کو مانتے تو ہیں مگر چوتھا مانتے ہیں، پہلے تین کو مانتے ہیں اور پھر اس کے بعد علی۔ آج خدا کا شکر یہ ہے کہ کائنات میں پوری دنیا کے اندر جو بھی لا الہ الا اللہ کہتا ہے، جو بھی محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھتا ہے، وہ علی کو مانتا ضرور ہے، چاہے امام مانے چاہے خلیفہ مانے۔ کاش متوجہ ہوا، یعنی علی کی امامت و خلافت کا آج کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ جیسے ہی علی کی خلافت یا امامت کا انکار کرے گا تو چاہے وہ عقیدہ تشیع کے حوالے سے ہو، چاہے عقیدہ اہل تسنن کے حوالے سے ہو، وہ اسلام کے دائرے سے خارج ہو جائے گا۔ اس لیے کہ صحابہ یہ کہا کرتے تھے کہ پیغمبر کے زمانے میں ہم کو جب یہ دیکھنا ہوتا تھا
کہ مومن کون ہے اور فاسق و منافق کون ہے تو ہم علی کا ذکر کرتے تھے، اور جب یہ دیکھتے تھے کہ چہرے بدلنے لگے ہیں تو سمجھ جاتے تھے کہ یہ دل سے ایمان نہیں لایا، یہ مومن نہیں ہے، زبانی مسلمان ہے۔ اور آج تک دیکھا جا رہا ہے جب ماہ رمضان میں پاکستان سے اور رمضان اسپیشل کے اوپر وہ ٹرانسمیشن ہوتے ہیں تو آپ دیکھیے کیسی کیسی مکروہ صورتیں آ کر بیٹھتی ہیں، اور کوئی علی کا شہدائی جاتا ہے چھیڑنے کے لیے تذکرہ علی کرتا ہے۔ وہ چھیڑتا ہے اس لیے تاکہ دیکھیں کہ وہ بغض جو بنی امیہ نے پیسے کی صورت میں انجیکٹ کیا تھا وہ آج تک اثر کر رہا ہے یا نہیں کر رہا۔ تو آج تو ہر ایک کے ہاتھ میں موبائل ہے نا، دیکھیے جیسے ہی علی کا کوئی نام آتا ہے تو کچھ افراد کے چہرے جلنے اور بھننے لگتے ہیں۔ مگر خدا کا شکر یہ ہے کہ 99% مسلمان آج علی سے محبت کرتے ہیں، شاید 1% ہی میں زیادہ کہہ رہا ہوں، بہت کم افراد ہیں جو علی سے بغض کرتے ہوں گے، اس لیے کہ اسلام اور ایمان کی پہچان ہے علی اور محبت علی۔ لیکن پیغمبر جب اس دنیا سے گئے تب یہ معاملہ نہیں تھا۔ مسلمان لوگ کے 3 فرقے تھے، پہلا فرقہ شیعوں کا تھا، دوسرا فرقہ تھا ہمارے اہل سنت والجماعت بھائیوں کا جو آج بھی ہیں، جو ہمارے بھائی بھی ہیں، ہماری نفس بھی اور ہمارے جان بھی ہیں، مگر وہیں ایک تیسرا فرقہ بھی تھا، یہ فرقہ تھا عثمانیوں کا، یہ فرقہ تھا مروانیوں کا۔ یہ کون تھے؟ کہ شیعہ وہ تھے جو کسی کو نہیں مانتے تھے علی کے علاوہ، اہل سنت بھائی وہ تھے جو علی کو مانتے تھے مگر پہلے 3 کو مانتے تھے، علی کو چوتھا مانتے تھے۔ تیسرا فرقہ جو تھا مروانیوں اور عثمانیوں کا، یہ وہ افراد تھے جو نہ علی کو امام مانتے تھے نہ خلیفہ مانتے تھے، یہ کہتے تھے کہ معاذ اللہ خلافت سوم کے قتل میں علی کا ہاتھ ہے، لہذا ہم علی کو نہیں مانیں گے، نہ خلیفہ مانیں گے اور نہ ہم امام مانیں گے۔ اپنے نام کے آگے لکھتے تھے کیا؟ عثمانی یا مروانی، تاکہ پتہ چل جائے کہ نام شیعہ ہے نہ سنی ہے۔ یہ مقدمہ میں نے کیوں سنایا آپ کو؟ زہیر ابن قین مولا کائنات کی پوری زندگی میں، چاہے وہ خلافت ظاہری ہو چاہے خلافت باطنی، یعنی پیغمبر کے فوراً بعد ہو چاہے 25 برس کے بعد، کبھی بھی زہیر ابن قین نے علی کو نہیں مانا، نہ امام مانا نہ خلیفہ مانا۔ ہو سکتا ہے آپ کے لیے یہ نہیں بات ہو۔ مولا امام حسن کی 10 سالہ امامت ہے، سن 40 ہجری میں پیغمبر اسلام کا سچا جانشین دنیا سے گیا، یعنی علی دنیا سے گئے، سن 50 ہجری میں امام حسن کو زہر دیا گیا۔ 40 سے 50 ہجری 10 برس تک امام حسن کی امامت کا دور ہے، مگر کبھی بھی زہیر ابن قین نے امام حسن کو امام نہیں مانا، جیسے علی کو نہیں مانتے تھے ویسے حسن کو بھی نہیں مانتے تھے۔ سن 50 ہجری سے لے کر سن 60 ہجری تک 10 برس امام حسین کی امامت کا دور ہے نا، امام حسین امام ہے۔ زہیر ابن قین نے کبھی امام حسین کو امام نہیں مانا، جب باپ کو نہیں مانا تو بیٹوں کو کیا مانتا؟ لہذا نہ علی کو مانتا تھا، نہ حسن کو مانتا تھا، نہ حسین کو مانتا تھا۔ کب آیا ہے حسین کے پاس؟ جب سرکار سید الشہداء سن 60 ہجری میں حج کے فرائض کو انجام دینے کی غرض سے پہلے ہی مکے میں موجود تھے، اور آپ ہزاروں مرتبہ سنتے ہیں کہ 8 ذی الحجہ کو امام علی مقام نے مکے کو چھوڑا اور کربلا کی جانب بڑھنے لگے۔ اسی دن زہیر ابن قین وارد ہوا ہے شہر مکہ میں، 8 9 10 11 12 ذی الحجہ تک خانہ خدا کے پاس حج کے فرائض کو انجام دے رہا ہے۔ علی کو نہ مانتا ہے، نہ حسن کو مانتا ہے، نہ حسین کو مانتا ہے۔ 12 ذی الحجہ کے بعد اب یہ واپس جانا چاہتا ہے مدینے، اور ادھر امام حسین جا رہے ہیں کربلا۔ یہی تو ہے نا، زہیر ابن قین مدینے کی جانب، حسین کربلا کی جانب۔ کسی نے اس کو بتایا کہ حسین آئے تھے مگر حج نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا حج؟ کہ ان کو ڈر تھا کہ کہیں یزید اس امن والے شہر کے امن کو خراب کرنے کے لیے حاجیوں کے بھیس میں قاتلوں کو بھیج کر حسین کو قتل نہ کر دے، اپنی جان بچانے کے لیے نہیں، کعبے کی محافظت کے لیے، کہ یہ امن والا شہر ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ سے پہلے پروردگار نے اس امن والے شہر کی قسم کہی تھی، وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ، اس امن والے شہر کی قسم۔ تو مکے کو امن والا شہر سمجھا جاتا تھا۔ کتنا امن ہے وہاں، کتنی امان ہے کہ آپ بھی اگر خانہ خدا میں پہنچ گئے مکے میں اور احرام پہنے ہوئے ہیں، آپ نے ایک مچھر کو بھی مارا تو اجازت نہیں ہے، حرام ہے اس مچھر کو مارنا۔ آپ نے کھٹمل بھی مار دیا تو آپ کے اوپر فوراً ہی کفارہ ہو جائے گا۔ کیسے آپ نے مار دیا؟ جانور تو چھوڑیے، داڑھی کا بال بھی اگر آپ نے نوچا تو آپ کے اوپر کفارہ ہو جائے گا۔ آپ نے ایسے کھجلایا کہ خون نکل آیا، فوراً آپ کے اوپر کفارہ ہو جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ کعبہ اور مکہ امن والا شہر ہے، یہاں کسی کو اذیت نہیں پہنچائی جا سکتی، اپنے کو بھی آپ اذیت نہیں پہنچا سکتے۔ امام حسین نے دیکھا کہ جس شہر کو امن والا شہر کہا جاتا ہے، کہیں یزید یہاں خون نہ بہا دے، لہذا امام علی مقام نے مکے کو چھوڑا۔ زہیر ابن قین کو بتایا کہ پیغمبر کا نواسہ آیا تھا، حج نہیں کر سکا، واپس چلا گیا۔ کیوں؟ کہا اس لیے کہ ڈر تھا کہیں کعبے کا امن خطرے میں نہ پڑ جائے۔ جیسے یہ سنا تو پوچھا کہ اب امام حسین کہاں جا رہے ہیں، حسین کہاں جا رہے ہیں؟ کہ وہ کربلا کی جانب جا رہے ہیں جنگ کرنے کے لیے۔ کہا اچھا ٹھیک ہے، یعنی ابن قریب جنگ ہونے والی ہے، کس میں؟ یزید میں اور حسین میں۔ کاش توجہ ہو۔
یزید اور حسین میں جنگ ہونے والی. اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے مجھے تو مدینے جانا ہے, میں اس جنگ میں نہ یزید کا ساتھ دوں گا اور نہ حسین کا ساتھ دوں گا. خود سے کہہ رہا ہے کہ نہ یزید کا ساتھ دینے والا ہوں نہ حسین کا ساتھ دوں گا. کسی نے کہا کہ صاحب حسین کا ساتھ کیوں نہیں دے گا اور یزید کا ساتھ کیوں نہیں دے گا؟ کہا حسین کا ساتھ دینے کا تو سوال ہی نہیں ہوتا, میں حسین کو امام ہی نہیں مانتا, نہ میں ان کے باپ کو مانتا تھا, نہ ان کے بھائی کو مانتا تھا, نہ انہیں مانتا تھا, تو ان کا ساتھ تو دے ہی نہیں سکتا اس جنگ میں. تو کہا پھر یزید کا ساتھ دے دے, اس لیے کہ تو وفادار رہا ہے اس کے باپ کا اس کے دادا کا, تو یزید کا ساتھ دے, حسین کے مقابلے پر آ جا. کہا نہیں اس جنگ میں ساتھ یزید کا بھی نہیں دوں گا. کہا توجہ ہوں آپ, کیوں نہیں دے گا؟ کہا اس لیے کہ یزید سے خاندانی تعلقات اپنی جگہ, مگر مجھے معلوم ہے کہ یزید شراب پیتا ہے, مجھے معلوم ہے کہ یزید جوا کھیلتا ہے, مجھے معلوم ہے کہ یزید حلال خدا کو حرام اور حرام خدا کو حلال کرنا چاہتا ہے, لہذا میں یزید کا ساتھ دینے والا نہیں. پوچھنے والے نے کہا تو حسین کا ساتھ دے دے, یزید کے مقابلے پر آ جا کہ جب وہ باطل کو لے رہا ہے اور حق کو چھوڑ رہا ہے. کہا نہیں حسین کے ساتھ عقیدہ میچ نہیں کرتا, لہذا حسین کا ساتھ نہیں دوں گا. چونکہ یہ طے کر چکا ہے کہ کسی کا ساتھ نہیں دے گا, لہذا احتیاط کے ساتھ چپکے سے مکے سے مدینے جانا چاہتا ہے کہ حسین سے کہیں ملاقات نہ ہو جائے, حسین کہیں مدد کے لیے نہ بلا لیں. تاریخ بتاتی ہے کئی منزلوں پر بچتا رہا کہ حسین سے مقابلہ نہ ہو. بالآخر وہ ایک منزل آئی کہ امام حسین کو یہ معلوم ہوا کہ یہیں آس پاس کہیں زہیر ابن قین نے اپنا خیمہ لگایا. اب یہاں سے دو روایتیں ہیں کہ یا تو امام نے زہیر ابن قین کو بلوایا, اور دوسری روایت یہ ہے کہ امام علی مقام خود ملاقات کے لیے گئے. کوئی بھی روایت مانیے, جب امام علی مقام سے زہیر ابن قین کی ملاقات ہوئی اور ایک روایت کے مطابق جب آپ دروازے پر پہنچے آواز دی امام حسین کو, تو زہیر ابن قین جو پہلے سے یہ طے کر چکا تھا کہ مجھے حسین کی مدد نہیں کرنی, تو اپنی زوجہ سے کہتا ہے جا اور حسین سے کہہ دے کہ زہیر تجھ سے ملاقات نہیں کرنا چاہتا. زوجہ نے جب یہ سنا کہ زہیر حسین کو واپس کر رہا ہے, تو دیکھیے اب زوجہ ہے جو ایمان کا سبب بن گئی. اس نے کہا زہیر تو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے, پیغمبر نے فرمایا کہ دروازے پر اگر دشمن بھی آ جائے کچھ طلب کرنے تو لبیک کا ہے. تجھے معلوم ہے کہ حسین پیغمبر کا نواسہ فاطمہ کا لال ہے, تجھے مدد کرنی ہے نہیں کرنی ہے, جنگ کرنی ہے نہیں کرنی, وہ اپنی جگہ, کم سے کم جا کے ملاقات تو کر کے حسین چاہتے کیا ہیں. زوجہ نے جو غیرت دلائی, کون سی زوجہ ہوتی ہے جو ایمان کا باعث بن جاتی ہے؟ کون سی زوجہ ہے جو آدھا ایمان کہلاتی ہے؟ ایسی ازواج جو لعنت اللہ کو علیہ السلام بننے میں ساتھی بن جائیں. زوجہ نے غیرت دلائی. زہیر ابن قین دروازے پر آیا اور آگے کہتا ہے کہ بد سلام و کلام, اور امام نے زہیر کو دیکھ کر فوراً یہ کہا کہ میں کربلا جا رہا ہوں جنگ کے لیے, تیری مدد کی ضرورت ہے. زہیر ابن قین کہتا ہے حسین کس امید سے میرے پاس آئے ہو؟ میں نے تمہارے بھائی کی مدد نہیں کی, تمہارے باپ کا کبھی ساتھ نہیں دیا, تو تمہارا ساتھ کیوں دینے والا ہوں؟ زہیر سے امام نے کہا کہ سبب بتاؤں گا, اجازت دے کہ تیرے گھر میں داخل ہو جاؤں. زہیر ابن قین سے کہا کہ اجازت دے تیرے گھر میں آ جاؤں. زہیر ابن قین نے اجازت دی. حسین زہیر کے خیمے میں گئے. اللہ جانے 2 منٹ میں 2 دقیقے کیا باتیں ہوئی زہیر اور حسین کے درمیان کہ زوجہ یہ کہتی ہے کہ میں نے دیکھا کہ 1-2 منٹ گزرے تھے کہ زہیر ابن قین شکاری باز کی طرح اپنی تلوار کی طرف جھپتے اور جنگلی شیروں کی مانند دہاڑتے ہوئے تلوار کو نکال لیا. میں یہ سمجھی کہ خدا نخواستہ میرے گھر میں جنگ میں شروع ہو جائے, میں پریشان ہو گئی, مگر اچانک میں نے دیکھا کہ تلوار لے کر زہیر ابن قین جو میرا شوہر ہے میری طرف بڑھنے لگا. میں ڈر گئی کہ زہیر کرنے کیا والا ہے, لیکن زہیر نے مجھ سے آ کر کہا جا, میں نے راہ خدا میں تجھے آزاد کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے تجھے طلاق دی, میرا تجھ سے کوئی واسطہ نہیں. زوجہ کہتی ہے میں پریشان ہو گئی کہ زہیر نے حسین سے ایسی کون سی باتیں کہہ دی کہ جو مجھے طلاق دینے پہ آمادہ ہو گیا. میں نے کہا زہیر آخر چاہتا کیا ہے, کیوں مجھے چھوڑ رہا ہے؟ کہ زہیر نے طے کر لیا ہے کہ یا تو اب حسین کے دشمن کی گردن کاٹ کر لائے گا یا اپنی گردن حسین کے سامنے کٹا دے گا. یہ طے کر چکا ہے کہ زہیر یا قتل ہو جائے گا یا قتل کر کے آئے گا. میں نہیں چاہتا کہ میرے بعد تو اسیر ہو جائے, لہذا میں تجھے آزاد کرتا ہوں. اللہ اکبر, میں تجھے آزاد کرتا ہوں. زوجہ نے کہا زہیر ابھی کچھ دیر پہلے تک تم حسین سے ملاقات بھی نہیں کرنا چاہتے تھے, آخر حسین نے ایسا کیا کہہ دیا کہ اب اپنی جان قربان کرنا چاہتے ہو؟ زہیر نے تو جواب نہیں دیا. مگر عزیزان گرامی آپ جانتے ہیں ملاقات کب ہوئی ہے؟ 20 ذی الحجہ سن 60 ہجری. 20 ذی الحجہ سن 60 ہجری کو زہیر ابن قین ملاقات کرتا ہے امام حسین سے. کربلا کب واقع ہوئی ہے؟ 10 محرم سن 61 ہجری. کتنا فاصلہ ہے؟ 10 دن ماہ ذی الحجہ کے اور 10 دن ماہ محرم کے, یعنی واقعہ کربلا کے نمودار ہونے سے 20 دن پہلے تک
زہیر ابن قین نہ علی کو مانتا تھا، نہ حسن کو مانتا تھا، نہ حسین کو مانتا تھا۔ 20 دن میں اتنا بدل گیا کہ جب میدان کربلا میں حسین نے اپنے لشکر کو سجایا تو قلب لشکر کا سردار بنایا کسے؟ حضرت عباس کو۔ میسرے کا سردار بنایا حبیب ابن مظاہر کو۔ میمنے کا سردار زہیر ابن قین کو بنایا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں نے یہ داستان کیوں پیش کی آپ کے سامنے؟ یعنی زہیر ابن قین کا ماضی اگر آپ دیکھیں گے تو بڑا سیاہ نظر آئے گا۔ زہیر ابن قین کا ماضی اگر آپ تراشیں گے تو آپ کو وہ اللہ کا بندہ نظر نہیں آئے گا، مسلمان نظر نہیں آئے گا، مومن نظر نہیں آئے گا، مگر جب خاتمے کی طرف نگاہ ڈالیں گے تو علیہ السلام نظر آئے گا۔ ایک طرف حر دلاور، دوسری طرف زہیر ابن قین، اور تیسرا نام وہب کلبی کا ہے۔ مجھے تفصیل پیش نہیں کرنی، کون ہے وہب کلبی؟ عیسائی ہے، مسیحی ہے، پوری زندگی مسیحی ہے، عیسائی ہے، پیغمبر کو نہیں مانتا، اللہ کو نہیں مانتا، مگر جب کربلا میں حسین کے خیمے کو دیکھا، کب دیکھا ہوگا؟ 2 محرم کو حسین آئے کربلا، اگر 2 ہی محرم کو دیکھا ہو تو کربلا ہوئی ہے کب؟ 10 محرم کو۔ یعنی زیادہ سے زیادہ وہب ابن کلبی حسین کے پاس کتنے دن رہا؟ 8 دن۔ کاش متوجہ ہوا، وہب ابن کلبی پوری زندگی عیسائی، 8 دن حسین کے پاس ہے۔ زہیر ابن قین پوری زندگی مروانی اور عثمانی، 20 دن حسین کے پاس ہے۔ اور کتنے دن حسین کے پاس ہے؟ دن نہیں، گھنٹے۔ نماز صبح پڑھتا ہے یزید کے خیمے میں، نماز ظہر کے وقت شہید ہو جاتا ہے، چند گھنٹے حسین کے پاس رہا۔ لیکن عزیزو آج حر بھی علیہ السلام ہے، زہیر ابن قین بھی علیہ السلام ہے، وہب کلبی بھی علیہ السلام ہے، اور ہماری زبان سے نہیں، زیارت نائیہ میں امام عصر سلام پڑھتے ہیں نام لے لے کر، اور تم پر امام کا سلام ہو، اور تم پر امام کا سلام ہو، زہیر ابن قین تم پر امام کا سلام ہو، شہدائے کربلا تم پر امام زمانہ کا سلام ہو۔ اللہ اکبر۔ عزیزو کیوں یہ اس درجے پر پہنچ گئے؟ میں نے ختم کیا اپنی تقریر کو، کیوں اس درجے پر پہنچ گئے؟ اس لیے پہنچ گئے کہ پوری زندگی جیسی گزری گزر گئی، مگر جب شعور پیدا ہو گیا، جب بصیرت جاگ گئی، جب ذہن کے اندر انسانیت پیدا ہو گئی، جب حسین سے قربت ہو گئی، تو فیصلہ کر لیا کہ اللہ کو اپنا سرپرست بنانا ہے یا پھر ابلیس کو اپنا سرپرست بناتا ہے۔ فیصلہ یہ کیا کہ اب اللہ کو اپنا ولی بنائیں گے، اللہ سے معاملہ کریں گے، اور جب یہ فیصلہ کر لیا کہ اللہ سے معاملہ کریں گے تو اب قیامت تک کے لیے علیہ السلام ہو گئے، قیامت تک کے لیے چراغوں کی طرح جل گئے کہ آج کوئی بھی بزم ان کے ذکر کے بغیر پوری نہیں ہوتی، آج کوئی بھی مجلس شہداء کربلا کے ذکر کے بغیر پوری نہیں ہوتی۔ روزانہ کم از کم ایک مرتبہ شیعہ کے ذہن میں، مومن کے ذہن میں کربلا ضرور جاگتی ہے، کربلا کا تذکرہ ضرور آتا ہے، اور ضرور ذہن میں آتا ہے، زہیر ضرور ذہن میں پیدا ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جس وقت جاگنا تھا اس وقت زہیر جاگ گیا، جس وقت جاگنا تھا اس وقت حر جاگ گیا، جس وقت فیصلہ لینا تھا اس وقت وہب ابن کلبی نے فیصلہ لے لیا۔ لہذا عزیزوں، میرے بھائیوں، میرے دوستو، ہماری زندگی بھی ختم ہو رہی ہے، ہماری زندگی بھی تمام ہو رہی ہے۔ اب تک جو زندگی میں ہم نے کیا وہ اپنی جگہ، مگر شعور اگر پیدا ہو گیا ہے، اگر حسین سے محبت ہے تو آئیں دروازے حسین پر اور کہیں مولا آپ نے تو حر کو معاف کر دیا تھا، آپ نے تو زہیر کو معاف کر دیا تھا، آپ نے تو وہب کلبی کو معاف کر دیا تھا، مولا زندگی کا آخری وقت ہے، ہمارے بھی ہاتھوں کو پکڑیے، ہماری طرف بھی نظر کرم فرمائیے۔ ارے جو حر کو معاف کر سکتا ہے وہ ہم کو کیسے نہ معاف کرے گا؟ جو زہیر کو علیہ السلام بنا سکتا ہے وہ ہماری طرف نظر کرم کیسے نہ کرے گا؟ مگر ہاں، آئے ویسے جیسے زہیر آیا ہے، پورے اسلام کو فالو کرنے کے لیے آیا ہے، اب اللہ کو اپنا ولی بنا رہا ہے کہ نہ اب عقیدے میں کمی آنے دے گا، نہ عمل میں کمی آنے دے گا، بلکہ اب یہ عمر اگر اللہ کے لیے بسر ہونے والی ہے تو امام فرماتے ہیں میری عمر میں اضافہ کر دے۔ مگر شہدائے کربلا چاہتے ہیں کہ زمین کربلا پر پہلے شہید ہو جائیں تاکہ یہ ساقی کوثر کے ہاتھوں سے سیراب ہو جائیں۔ اجرکم اللہ، خدا کسی غم میں آپ کو نہ رلائے۔ ایک بچی کے ایصال ثواب کی مجلس ہے۔ آپ جانتے ہیں جب کوئی چھوٹے بچے اس دنیا سے جاتے ہیں تو ان سے کوئی سوال نہیں ہوتا، ان کے اعمال کے متعلق ان سے کوئی حساب و کتاب نہیں ہوتا۔ امام صادق فرماتے تھے کہ جب تمہارے بچے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تو تم جانتے ہو کیا ہوتا ہے؟ پیغمبر اسلام جب سفر معراج پر گئے تو انہوں نے دیکھا کہ جنت کے ایک گوشے میں ایک پردہ پوش
خاتون، ایک برقع پوش خاتون جنت میں ایک درخت کے نیچے بیٹھی ہوئی ہے، اس کے اطراف میں بہت سے بچے ہیں۔ تو پیغمبر نے جبریل سے پوچھا، اے جبرائیل ذرا بتاؤ تو صحیح یہ برقع پوش بی بی کون ہے اور اس کے اطراف میں یہ بچے کون ہیں؟ جبریل نے جواب دیا، یہ آپ کی بیٹی فاطمہ ہے، جس کی ذمہ داری یہ ہے کہ قیامت تک اگر آپ کی امت سے بچے بلوغ سے پہلے اس دنیا سے چلے جائیں تو فاطمہ ان کی تربیت کرے، تاکہ روز محشر یہ بچے اپنے والدین کی شفاعت کا سبب بن جائیں۔ وہ فاطمہ کتنی کریمہ ہے، وہ فاطمہ کتنی رحیمہ ہے، کبھی اپنی تربیت کے ذریعے بچوں کو شفیع بنا دیتی ہے، کبھی روز محشر عباس کے بازو لا کر کہتی ہے پروردگارا میں تیری کنیز خاص ہوں، ارے میں نے بڑی سختیاں اٹھائیں، میں نے بڑی تکلیفیں اٹھائی ہیں، آج اپنے حسین کے چاہنے والوں کی شفاعت کرانا چاہتی ہوں۔ جواب آیا، فاطمہ سفارش کے لیے کیا لے کر آئی ہو؟ کٹے ہوئے عباس کے بازو پیش کریں گی۔ ارے یہ دو بازو عباس کے، ایک چھدا ہوا کرتا اصغر کا ہے، اگر کچھ اور بھی ضرورت پڑی تو قاسم کا پامال بدن، اکبر کا کلیجہ اور محمد کی میت، حسین کا کچلا ہوا لاشا بھی ہے۔ ارے سینے محشر میں فریاد بلند ہوگی، اے پروردگارا فاطمہ کی شفاعت کو قبول کر لے، اس لیے کہ ہم سے یہ منظر نہیں دیکھا جاتا۔ ارے جو منظر ملائک نہ دیکھ سکے، جو منظر انبیاء نہ دیکھ سکے، اسی منظر کو کربلا کے میدان میں چلے زینبیہ سے زینب نے دیکھا۔ حسین کے سینے پہ شمر ذوالجوشن سوار ہو کر حسین کا گلا کاٹنا چاہتا ہے نا۔ تاریخ بتاتی ہے شمر اپنی پوری طاقت کو جمع کرتا ہے، ارے سینے پہ بیٹھا تھا نا، ایک مرتبہ حسین کو پلٹتا ہے، حسین کا جنازہ ابھی جسم سالم ہے نا، مگر حسین کا یہ بدن زمین تک نہیں پہنچتا، تیروں پہ لاشا معلق ہو جاتا ہے۔ شمر ذوالجوشن کا کند خنجر حسین کے گلے پہ چلتا ہے۔ تلے زینبیہ سے زینب دیکھ کر کہتی ہے، اے پسر سعد میرا بھیا حسین 3 دن کا بھوکا اور پیاسا ذبح ہو رہا ہے، تو دیکھ رہا ہے پیغمبر کا نواسہ قتل ہوتا ہے، تو دیکھ رہا ہے فاطمہ کا لال ذبح ہو رہا ہے۔ میں کہوں گا زینب ارے یہ مصائب کی انتہا نہیں، جب شام غریبہ آئے گی فضا کہیں گی زینب تیرے بھیا کی خیر ختم کیا مجلس کو، تیرے بھیا کی خیر۔ زینب تڑپ کے کہیں گی فضا ارے اب میرے بھائی کی خیر کہاں، سر کاٹا جا چکا، بھوکا پیاسا میرا بھیا ذبح ہو گیا، اب خیر کہاں ممکن۔ ارے زینب پسر سعد نے حکم دیا ہے لاشے کو روندا جائے گا، گھوڑوں کی نال بندی ہو رہی ہے، حسین کے بدن کو کچلا جائے گا۔ عزیز تصور کریں، مصائب تصور کرنے کی شے ہے۔ ہم کبھی روڈ سے جاتے ہیں نا، راستے پہ کوئی مرا ہوا جانور مل جائے، کوئی تقابل نہیں ہے، صرف محسوس کریں کوئی مرا ہوا جانور مل جائے، آپ گاڑی سے جا رہے ہیں، آپ کی انسانیت گوارا نہیں کرتی کہ آپ کی گاڑی کے ٹائر اس کے جنازے سے گزر جائیں۔ یہ کیسے مسلمان تھے؟ فخر کائنات پیغمبر کا نواسا زمین کربلا میں ذبح ہو کر پڑا ہے، لاش کو کچلا جاتا ہے، حسین کی ٹوٹتی ہوئی پسلیوں کی آواز عابد بیمار کے کانوں میں پہنچی، مدینے کا رخ کیا، اے میرے نانا رسول اللہ یہ بیٹا کتنا مجبور، باپ کا لاشا کچلا جاتا ہے، ظالم اپنے کشتا ہے نہ جس کو دفن کرتا ہے، میرا بابا بے گور و کفن۔ آواز آئی زین العابدین، حسین کا امتحان تمام، اب کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام کی منزلیں ہوں گی۔ زینب بے مقنع چادر، تمہارے ہاتھوں میں ہتھکڑی، پاؤں میں بیڑی، یزید کا دربار، شرابیوں کا ہجوم ہوگا، اب تمہارا امتحان۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رضا بقضائه وتسلیما لأمره۔ مزید گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم سامرہ فاطمہ بنت پیارے جانی صاحب کی روح ہو رہی ہے۔
ہماری زندگی بھی تمام ہو رہی ہے۔ اب تک جو زندگی میں ہم نے کیا وہ اپنی جگہ، مگر شعور اگر پیدا ہو گیا ہے، اگر حسین سے محبت ہے تو آئیں دروازے حسین پر اور کہیں مولا آپ نے تو حر کو معاف کر دیا تھا، آپ نے تو زہیر کو معاف کر دیا تھا، آپ نے تو وہب قلبی کو معاف کر دیا تھا، مولا زندگی کا آخری وقت ہے، ہمارے بھی ہاتھوں کو پکڑیے، ہماری طرف بھی نظر کرم فرمائیے۔ ارے جو حر کو معاف کر سکتا ہے وہ ہم کو کیسے نہ معاف کرے گا؟ جو زہیر کو علیہ السلام بنا سکتا ہے وہ ہماری طرف نظر کرم کیسے نہ کرے گا؟ مگر ہاں آئے ویسے جیسے زہیر آیا ہے، پورے اسلام کو فالو کرنے کے لیے آیا ہے، اب اللہ کو اپنا ولی بنا رہا ہے کہ نہ اب عقیدے میں کمی آنے دے گا نہ عمل میں کمی آنے دے گا، بلکہ اب یہ عمر اگر اللہ کے لیے بسر ہونے والی ہے تو امام فرماتے ہیں میری عمر میں اضافہ کر دے۔ مگر شہدائے کربلا چاہتے ہیں کہ زمین کربلا پر پہلے شہید ہو جائیں تاکہ یہ ساقی کوثر کے ہاتھوں سے سیراب ہو جائیں۔ اجرکم اللہ، خدا کسی غم میں آپ کو نہ رلائے۔ ایک بچی کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، آپ جانتے ہیں جب کوئی چھوٹے بچے اس دنیا سے جاتے ہیں تو ان سے کوئی سوال نہیں ہوتا، ان کے اعمال کے متعلق ان سے کوئی حساب و کتاب نہیں ہوتا۔ امام صادق فرماتے تھے کہ جب تمہارے بچے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تو تم جانتے ہو کیا ہوتا ہے؟ پیغمبر اسلام جب سفر معراج پر گئے تو انہوں نے دیکھا کہ جنت کے ایک گوشے میں ایک پردہ پوش خاتون، ایک برقع پوش خاتون جنت میں ایک درخت کے نیچے بیٹھی ہوئی ہے، اس کے اطراف میں بہت سے بچے ہیں۔ تو پیغمبر نے جبریل سے پوچھا اے جبرائیل ذرا بتاؤ تو صحیح یہ برقع پوش بی بی کون ہے اور اس کے اطراف میں یہ بچے کون ہیں؟ جبریل نے جواب دیا یہ آپ کی بیٹی فاطمہ ہے، جس کی ذمہ داری یہ ہے کہ قیامت تک اگر آپ کی امت سے بچے بلوغ سے پہلے اس دنیا سے چلے جائیں تو فاطمہ ان کی تربیت کرے تاکہ روز محشر یہ بچے اپنے والدین کی شفاعت کا سبب بن جائیں۔ وہ فاطمہ کتنی کریمہ ہے، وہ فاطمہ کتنی رحیمہ ہے، کبھی اپنی تربیت کے ذریعے بچوں کو شفیع بنا دیتی ہے، کبھی روز محشر عباس کے بازو لا کر کہتی ہے پروردگارا میں تیری کنیز خاص ہوں، ارے میں نے بڑی سختیاں اٹھائیں، میں نے بڑی تکلیفیں اٹھائی ہیں، آج اپنے حسین کے چاہنے والوں کی شفاعت کرانا چاہتی ہوں۔ جواب آیا فاطمہ سفارش کے لیے کیا لے کر آئی ہو؟ کٹے ہوئے عباس کے بازو پیش کریں گی۔ ارے یہ دو بازو عباس کے، ایک چھدا ہوا کرتا اصغر کا ہے، اگر کچھ اور بھی ضرورت پڑی تو قاسم کا پامال بدن، اکبر کا کلیجہ اور محمد کی میت، حسین کا کچلا ہوا لاشا بھی ہے۔ ارے سینے محشر میں فریاد بلند ہوگی اے پروردگارا فاطمہ کی شفاعت کو قبول کر لے، اس لیے کہ ہم سے یہ منظر نہیں دیکھا جاتا۔ ارے جو منظر ملائک نہ دیکھ سکے، جو منظر انبیاء نہ دیکھ سکے، اسی منظر کو کربلا کے میدان میں چلے زینبیہ سے زینب نے دیکھا۔ حسین کے سینے پہ شمر ذوالجوشن سوار ہو کر حسین کا گلا کاٹنا چاہتا ہے نا، تاریخ بتاتی ہے شمر اپنی پوری طاقت کو جمع کرتا ہے، ارے سینے پہ بیٹھا تھا نا، ایک مرتبہ حسین کو پلٹتا ہے، حسین کا جنازہ ابھی جسم سالم ہے نا، مگر حسین کا یہ بدن زمین تک نہیں پہنچتا، تیروں پہ لاشا معلق ہو جاتا ہے۔ شمر ذوالجوشن کا کند خنجر حسین کے گلے پہ چلتا ہے، تلے زینبیہ سے زینب دیکھ کر کہتی ہے اے پسر سعد میرا بھیا حسین 3 دن کا بھوکا اور پیاسا ذبح ہو رہا ہے، تو دیکھ رہا ہے پیغمبر کا نواسا قتل ہوتا ہے، تو دیکھ رہا ہے فاطمہ کا لال ذبح ہو رہا ہے۔ میں کہوں گا زینب ارے یہ مصائب کی انتہا نہیں، جب شام غریبہ آئے گی فضا کہیں گی زینب تیرے بھیا کی خیر ختم کیا مجلس کو، تیرے بھیا کی خیر، زینب تڑپ کے کہیں گی فضا ارے اب میرے بھائی کی خیر کہاں، سر کاٹا جا چکا، بھوکا پیاسا میرا بھیا ذبح ہو گیا، اب خیر کہاں ممکن؟ ارے زینب پسر سعد نے حکم دیا ہے لاشے کو روندا جائے گا، گھوڑوں کی نال بندی ہو رہی ہے، حسین کے بدن کو کچلا جائے گا۔ عزیز تصور کریں، مصائب تصور کرنے کی شے ہے، ہم کبھی روڈ سے جاتے ہیں نا، راستے پہ کوئی مرا ہوا جانور مل جائے، کوئی تقابل نہیں ہے، صرف محسوس کریں کوئی مرا ہوا جانور مل جائے، آپ گاڑی سے جا رہے ہیں، آپ کی انسانیت گوارا نہیں کرتی کہ آپ کی گاڑی کے ٹائر
اس کے جنازے سے گزر جائیں۔ یہ کیسے مسلمان تھے؟ فخر کائنات پیغمبر کا نواسا زمین کربلا میں ذبح ہو کر پڑا ہے، لاش کو کچلا جاتا ہے، حسین کی ٹوٹتی ہوئی پسلیوں کی آواز عابد بیمار کے کانوں میں پہنچی، مدینے کا رخ کیا، اے میرے نانا رسول اللہ، یہ بیٹا کتنا مجبور، باپ کا لاشا کچلا جاتا ہے، ظالم اپنے کشتا ہے نہ جس کو دفن کرتا ہے، میرا بابا بے گور و کفن، آواز آئی زین العابدین، حسین کا امتحان تمام، اب کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام کی منزلیں ہوں گی، زینب بے مقنع چادر، تمہارے ہاتھوں میں ہتھکڑی، پاؤں میں بیڑی، یزید کا دربار، شرابیوں کا ہجوم ہوگا، اب تمہارا امتحان۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ بِذَنبِ قَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ۔ مزید گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم سامرہ فاطمہ بنت پیارے جانی صاحب کی روح کو